سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے اس لیے روکا کیونکہ سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ مسلمان ابھی سیاسی طور پر بہت کمزور ہیں، انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے اور اپنی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف دینی چاہیے۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کی جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ اس کے علاوہ تحریک علی گڑھ جو ہے اس نے مسلمانوں کو نہ صرف سیاسی طور پر بیدار کیا بلکہ انہیں تعلیم یافتہ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تحریک علی گڑھ کو فروغ دینے کے لیے سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے مولانا الطاف حسین علی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد، محسن الملک، مولوی ذکاء اللہ اور آغا خان نے اس تحریک کو مزید فروغ دینے کے لیے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تحریک علی گڑھ دراصل سر سید احمد خان کے اس خواب کا نام ہے جس کی تعبیر آج ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگیوں میں عام اور آج کے مسلمانوں کی زندگیوں کے مختلف شعبوں میں خاص طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ سر سید احمد خان نے اس تحریک کو انفرادی طور پر شروع کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعی تحریک بنتی چلی گئی اور آج اسی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنی ایک جداگانہ پہچان، جداگانہ شناخت ہے۔